بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد۔ آج ہمارا ٹاپک اسلام میں وراثت کا قانون۔ وراثت ایک بنیادی اور بہت حساس معاملہ ہے جس کو ہمارا معاشرہ اکثر اگنور کر دیتا ہے، جبکہ اسلام ان احکام کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ بن سیف صاحب۔ حمزہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا وراثت کو زندگی ہی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد آپس میں جھگڑتی نہ رہے، یا کبھی کبھار اولاد کی طرف سے بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے کر الگ کر دو، تو کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے پریشر ہوتا ہے۔ ایک سوال آتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ہمیں حصہ چاہیے، اور دوسری یہ بھی چیز آتی ہے کہ اب شرعاً اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وراثت کا جو قانون اسلام نے دیا ہے اس کی ایک لازمی شق ہے۔ وہ شق کیا ہے کہ جیسے وراثت ہے، انہیریٹنس ہے، ایک نام اس کا ترکہ، اور ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز کو۔ یہ نام آیا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں۔ اللہ کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جی، کہ مردوں کے لیے اس وراثت میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ یا عزیز رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ اچھا، ترکہ واٹ دے لیو، جو چھوڑ کر جائیں۔ ترکہ کیسے کہتے ہیں؟ چھوڑنا، ترک سے ہے نا۔ تو بیسیکلی وراثت کا سوال اٹھتا ہی تب ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ جی، ابا کی وراثت ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو وہ کب ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ جب ابا دنیا سے جائیں گے، اس مال کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اماں کی وراثت ہے، کسی بھائی کی ہے، کسی بہن کی ہے، تو وراثت کا سوال اٹھتا ہی تب ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھائی صاحب ان کی پراپرٹی تھی، اب یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کی پراپرٹی کس کو ملنی چاہیے؟ تو یہ سوال اٹھتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایویں لڑتے رہیں گے، میں زندگی میں ہی تقسیم کر جاؤں۔ اچھا، حالانکہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ اس کو اس طرح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اٹھ کے جو ہے وہ حصہ مانگ لیتا ہے، ابا میرا حصہ دو اور مجھے الگ کر دو۔ ہاں، حالانکہ یہ بڑا ظالمانہ سوال ہے، بڑا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نا انصافی پر مبنی سوال ہے، یہ سوال اس کا بنتا ہی نہیں۔ ہاں، زندگی میں جو آپ نے پوچھا کہ گنجائش زندگی میں ہو سکتی ہے کہ نہیں، زندگی میں آپ اگر تقسیم کریں گے تو وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا۔ اور گفٹ کا اصول یہ ہے کہ اولاد میں برابر برابر تقسیم کرنا ہوتا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، اس میں آپ وراثت کے قوانین نہیں لے کے آئیں گے کہ بیٹے کو دگنا ملنا چاہیے، بیٹی کو جو ہے وہ سنگل حصہ ملنا چاہیے، اس میں نہیں۔ وہ جو زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر برابر تقسیم کر رہے ہیں، بیٹے میں اور بیٹی میں بھی۔ جیسے حدیث ہے نبی اسلام کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک باغ گفٹ کیا، یعنی ان کے پاس ایک باغ تھا، تو انہوں نے کہا بیٹے آپ رکھو، اس کو جو ہے وہ استعمال کرو۔ اور گھر میں آ کے میری ماں کو بتایا کہ اس طرح میں نے اپنے اس بیٹے کو باغ دیا، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ رسول اللہ کو اس عمل پر گواہ نہیں بنا لیتے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا دیتے میں اس پر راضی نہیں ہوں گی۔ تو اب وہ بیٹے کو ساتھ لیا اور رسول اللہ کے مجلس میں چلے گئے، تو جا کے بتایا، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا حصہ دیا کہ یہ صرف اسی کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف اسی بیٹے کو دیے۔ تو کہا نبی اسلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اور آپ نے ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی فرمایا کہ میں ظلم پر کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، کسی بیٹے کو مکان بنا کے دینا ہے، کسی بیٹی کو کچھ جو ہے وہ دینا ہے، تو وہ زندگی میں آپ جو ہے وہ اگر تقسیم کریں گے تو پھر برابر برابر ہوگا۔ اچھا،
اس میں یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں، ہاں تمام میں برابر برابر تقسیم کریں گے. لیکن ہاں اگر کوئی بیٹا مطالبہ کرتا ہے زندگی میں، تو جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پاکٹ منی مانگتے ہیں بچے کہ ابا میں نے یہ چیز لینی ہے، شروع سے یہ جو ہے وہ والدین سے جو ہے چیزیں مانگتے ہیں، ضرورتیں مانگتے ہیں، تو وہ اس طرح مانگی جا سکتی ہے. البتہ یہ کہ میرا حصہ دیجئے، یہ سوال انتہائی ظالمانہ ہے اور یہ ہے کہ اصول شریعہ کے خلاف ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اتنے حقدار کیوں مقرر کر دیے؟ کیا ایسا نہیں کہ جس کا مال تھا وہ اپنی مرضی سے خود ہی تقسیم کر لیتا؟ ظلم کی روک تھام کے لیے، ناانصافی کی روک تھام کے لیے، کیونکہ ہر شخص اگر اپنی مرضی سے تقسیم کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ ظلم کرے گا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے، اس کو بھی زیادہ دے گا، اور کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ نفرت ہے، تھوڑا سا نافرمان ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا. تو اس ظلم کی روک تھام کے لیے، کیونکہ یہ سارا مال کا جب آتا ہے، مال و دولت کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں حرص بھی، بخل بھی، ہاں یہ سارے ایلیمنٹ جو شامل ہوتے ہیں. اب یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں یہ پھر ظلم کو جنم دیتے ہیں، ظلم پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے وراثت کے حصے خود مقرر کیے. کیوں؟ کیونکہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ زیادہ زور زبردستی والا نا، جس کی لاٹھی چلتی ہے، ہاں غصہ چلتا ہے، وہ کیا کرتا؟ ساری وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کی بیوہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آئی اور آگے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع کی بیٹیاں، اور سعد بن ربیع ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو اب میں نے ان بیٹیوں کا نکاح کرنا ہے، ان کی شادی کرنی ہے، لیکن ان بیٹیوں کے چچا نے ساری وراثت پہ قبضہ کر لیا ہے. اچھا. میرے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے کہ میں ان کی شادی کر سکوں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ تیرے بارے میں حکم نازل کرے گا. پھر اللہ نے یہ جو سورۃ نساء میں جو وراثت کا چیپٹر ہے وہ اللہ نے نازل کیا. پھر نبی اسلام نے ان بیٹیوں کے چچا کو بلایا اور ان کو کہا کہ 2/3 ان 2 بیٹیوں کو دو، 1/8 اس بیوہ کو دو، باقی جو بچتا ہے تم رکھو. اچھا. یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ ظلم کی روک تھام کی. مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، انصاف نہیں کر پا رہے، تو ٹیچر یہ تو نہیں کہے گا جو آپ بھی جو مرضی کر لو، ہاں جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو. نہیں، باپ ہے وہ اگر بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ باپ کہے گا بھائی جو مرضی کرو. نہیں، وہ بٹھائے گا، خود انصاف کرے گا تاکہ ظلم کی روک تھام ہو. تو ہمارے معاشرے میں بھی یہی صورتحال ہے. بڑا بھائی ہے وہ جناب قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. چھوٹا بھائی آ کے جو ہے وہ حصہ مانگتا ہے، یا کوئی اور آ کے حصہ مانگتا ہے، کہتے ہیں بھائی سارا کماتا تو میں رہا، ابا تو آخری 4-5 سال بستر پہ رہے، فیکٹری کو تو میں دیکھتا رہا، ساری محنت تو میں نے کی ہے، تم لوگ کس چیز کا حصہ مانگ رہے ہو؟ ساری محنت اس کے اندر میری ہے. تو بھائی آپ اگر محنت کرتے رہے تھے تو پروفٹ بھی تو لیتے تھے، ہاں اس میں سے اپنی جو ہے بینیفٹس تو لیتے تھے. اس لیے کاروباری اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی اولاد کو اپنے کاروبار میں شریک کرتے ہیں لوگ، تو اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی لازمی طور پہ تنخواہ رکھتے ہیں، پروفٹ رکھتے ہیں، تاکہ کل کو یہ جھگڑا نہ پیدا ہو کہ میری محنت ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے. دیکھیں اسلامی قانون وراثت میں آپ یوں سمجھ لیجئے گا، میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اگر ایک بیٹا ہے جو کہ 10 سال اپنے ابا کے ساتھ کاروبار کرتا رہا، 10 سال، اور دوسرا ایک بیٹا ہے جو ابھی دودھ پیتا تھا کہ ابا دنیا سے چلے گئے، اس نے ابا کو صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں ہے. اسلامی قانون وراثت میں دونوں بچے وراثت میں برابر کے حقدار ہیں. ایک وہ بیٹا جو 10 سال کاروبار میں شریک رہا، دوسرا وہ بیٹا جس نے ابھی دودھ پیتا بچہ ابا کو صحیح طریقے سے دیکھا بھی نہیں. دونوں وراثت میں برابر کے شریک ہیں. کیوں؟ جتنا وہ بیٹا ہے اتنا وہی بیٹا ہے، جتنا یہ وارث ہے اتنا پھر وہی وارث ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ کون ساتھ کام کرتا رہا کون نہیں کرتا رہا. تو بیسیکلی اس ظلم کی روک تھام کے لیے اللہ نے وراثت کے حصے خود مقرر کی. اب آپ دیکھیے گا کہ اسلام کی دیگر جو شعائر ہیں، اصول ہیں، نماز کی باری ہے نا، اللہ نے بس اتنا کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، رسول اللہ سے پوچھو. اچھا. زکوٰۃ کی باری آئی، حکم دیا زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، ہاں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے،
کہا میرے نبی سے پوچھو. اسی طرح روزے کی باری آئی تو اس میں بھی رسول اللہ سے رہنمائی دلوائی گئی. حج کی باری حکم دیا حج کرو، لیکن کیسے کرنا ہے نبی اسلام. لیکن جب وراثت کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں خود بتاؤں گا کس طرح حصے تقسیم کرنے، تاکہ ظلم کی روک تھام ہو. اور اس میں جب اللہ نے وراثت کے حصے بیان کیے نا تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے 2 کیٹیگریاں بنائیں. وارثین کی 2 کیٹیگریاں بنائیں. ایک جو فکس شیئر ہیں، جن کو وراثت کی لینگویج میں اصحاب الفروض کہتے ہیں. فکس شیئر جن کا اللہ نے حصہ طے کیا، مقرر کر دیا، خود بیان کر دیا کہ ان کے حصے یہ اس طرح ہوں گے. جی. دوسری کیٹیگری ہے ریمیننگ شیئر، یعنی جن کو باقی ماندہ حصہ ملے گا. اور اس میں اللہ رب العزت نے، یہ وراثت کی لینگویج میں اس کو عصبہ کہتے ہیں، ریمیننگ شیئر میں. لیکن اللہ نے دونوں کیٹیگری میں پتہ کن کن لوگوں کو رکھا. فکس شیئر میں ان لوگوں کو رکھا کہ جو مظلوم ہیں، جن کو مار پڑتی ہے، جن کا حصہ ہتھیا لیا جاتا ہے، قبضہ کر لیا جاتا ہے. بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بیوہ ہے، ان کو حصے نہیں دیے جاتے. اللہ نے فکس شیئر میں ان کے حصے بیان کیے. اور دوسرا ہے ریمیننگ شیئر. ریمیننگ شیئر میں ان کو رکھا کہ جن کی لاٹھی چلتی ہے. ان کو پہلے یوں سمجھ لیجیے پنجابی کا لفظ نکرے لگا دیا ان کو، کہ بھائی ان فکس شیئر والوں کو ملے گا جن کا تم ہتھیار لیتے تھے، ان کو ملے گا، ان سے جو بچے گا تمہیں ملے گا، بچے نہ بچے. تو اس میں اب دیکھیے بچتا زیادہ ہے ویسے، لیکن یہاں دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اس ظلم کی روک تھام کے لیے اس چیز کو لاگو کیا تاکہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو. اسی طرح بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بہنوں کو دیتی نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر آپ کہیں گے جیسے آپ نے سوال میں سینٹنس یوز کیا کہ جس کا مال ہے اس کی ملکیت ہے، وہ جس کو چاہے دے، اپنی مرضی سے چاہے جس کو مرضی تقسیم کریں، تو پھر کیا کریں گے؟ بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے، بہنوں کو دیں گے نہیں. اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ایک کے ساتھ زیادہ دلی تعلق ہوتا ہے تو دوسرے کو فورس کیا جاتا ہے کہ اچھا تم معاف کر دو نا، اچھا تم رہنے دو نا، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے نا، اس کے بیچارے کے پاس کیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو جو ہے وہ معاف کر دو نا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ نے جب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں قانون بیان کیا وراثت کا، تو وہاں اللہ نے اینڈ پہ لفظ کیا بولا؟ نصیبا مفروضا. نصیباً یہ حصہ ہے، یہ شیئر ہے، مفروضہ مقرر شدہ، طے شدہ اللہ کی طرف سے. اٹ مینز کہ آپ اپنی مرضی سے ایک سوئی بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گھر میں اور پینٹنگ اٹھا کے لے جائے، یہ میرے ابا کی یاد ہے، یہ میری اماں کی یاد ہے، یا جو ہے وہ کوئی چیز گھر میں پڑی ہے، یہ میرے بھائی کی یاد ہے، میں لے جاتی ہوں. سر آپ میت کے کپڑے بھی کوئی شخص اپنی مرضی سے اٹھا کے کسی کو نہیں دے سکتا. بھائی جو وراثت ہے وہ سب کی ملکیت ہے، سب کی رائے لی جائے گی. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھابیاں جو ہیں یا بہنیں جو ہیں، مثال کے طور پر وہ اماں فوت ہوئی ہیں، ماں دنیا سے چلے گی، بہنیں اماں کا زیور جو ہے وہ قبضے میں کر لیں گی، آپس میں تقسیم کر لیں تاکہ بھائیوں کو نہ پتہ چلے. بھائیوں کو پتہ چل گیا تو کن کے پاس جائے گا؟ بھابھیوں کے پاس. تو وہ بھی ایک ظلم کی داستان ہے. تو اس لیے اس ظلم کی روک تھام کے لیے اللہ رب العزت نے وراثت کے حصے خود مقرر کیے تاکہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو. یہی ظلم ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، اور آپ خود بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کو کسی گھر بار کرنے تک بڑی سخت ڈیوٹی دیتا ہے. بچوں کو اسکول لے کے جانا بڑی ٹف ڈیوٹی، اور ساری زندگی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی جوانی، اپنی زندگی بہا دیتا ہے اپنے بچوں پر، انتھک محنت کرتا ہے، کھپا دیتا ہے اپنی زندگی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے میں. لیکن اپنی محنت پہ پانی پتہ کب پھیرتا ہے؟ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور وراثت میں ڈنڈی مارتا ہے. جی، ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے، ناانصافی کرتا ہے. دیکھیں یہ فطری بات ہے کہ ایک بچہ زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے، ایک بچے سے نفرت ہو جاتی ہے، ذرا اس کو نافرمان ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے بچہ تو آخر بچہ ہی ہے نا، میرا ہی ہے نا، کسی اور کا تو نہیں، وہ بھی اسی طرح بیٹا ہے، نافرمان ہے وہ الگ چیز ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیے گا کہ اس میں ظلم نہیں. جیسے نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، 60 سال، لیکن جب مرنے کے وقت آتا ہے تو وراثت میں ڈنڈی مار کے، ظلم کر کے، ناانصافی کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا. 60 سال کی اطاعت و فرمانبرداری گئی. اس لیے یہ اللہ کی حدیں، اللہ نے اس کو خود مقرر کیا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اور بعض جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ ہی
احساس کرتے ہیں وہ بھائیوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں ابا کے جانے کے بعد برابر یہ بھی نہیں. اللہ نے کہا نصیبم مفروضہ، یہ حصے ہیں مقرر شدہ جو اللہ نے طے کیے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی اصل میں تھوڑا مال ہے اس کا کیا کرنا ہے. نہیں، اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. کیسے؟ اگر کسی شخص نے دنیا سے رخصت ہوا، ایک گز کپڑا بھی اگر چھوڑ کے دنیا سے گیا ہے اور اس کے وارثین کی تعداد 10 ہے، تو ایک گز کپڑا بھی ان 10 وارثین میں تقسیم ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ ایک وارث جب کسی کو خود معاف کر دیتا ہے یا کسی سے شیئر خرید لیتا ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن ڈسٹریبیوٹ ضرور ہوگا. تو یہاں تک جو ہے اس میں انصاف رکھا گیا ہے. جی، سب بچوں نے وراثت آپس میں تقسیم کر لی، لیکن ابا پہ قرض بھی تھا اور جو ادا نہیں کیا گیا. تو یہ بتائیے کہ وہ قرض کیا کسی ایک پر ہے یا سب پہ مقرر ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک اصول سمجھنا ہوگا ہمیں. جب دنیا سے جانے والا جاتا ہے، مثلا باپ فوت ہو گیا، اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میت کے 3 حق ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہوتے ہیں ادا کرنے. وہ ادا نہیں کیے جاتے. اپنا اپنا حصہ اٹھاؤ اور چلتے بنو، یہ کرتے ہیں. اپنا اپنا حصہ اٹھایا اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. لیکن جو میت کے 3 سب سے پہلے بنیادی رائٹس تھے وہ ادا نہیں کرتے. وہ کون کون سے رائٹ ہیں؟ سب سے پہلا رائٹ ہے میت کی تجہیز و تکفین. کفن دفن پہ جو خرچ آتا ہے، اچھا خاصا خرچ آتا ہے، وہ بھی اس کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد میں سے مائنس کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کفن کا خرچ ہے، غسل کا خرچ ہے، قبرستان کی فیس ہے، قبر کھدائی کی فیس ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر ہسپتال میں اگر موت ہوتی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے. یہ ساری چیزوں پہ اچھا خاصا خرچ آتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کون ادا کرے گا؟ یہ اس میت کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیے جائیں گے. یہ پہلا رائٹ ہوتا ہے. دوسرا رائٹ یہ ہوتا ہے کہ میت کا قرض ادا کرنا. میت کا قرض وہیں پڑا ہوتا ہے، اپنے اپنے حصے اٹھاتے ہیں اور اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں. میت کا قرض بنیادی رائٹ ہے کہ اس کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر پہلے وہ تجہیز و تکفین ہے، پھر جو ہے وہ قرض اس کی پراپرٹی میں سے ہی مائنس کیا جائے گا. اور میت کے، یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میت کے ایصال ثواب کے لیے یہ کوئی اہم کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کھانے کھلائیں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو بلا کے جو ہے وہ اس میں قرآن خوانیاں کرائیں. میت کے ایصال ثواب کے لیے جو سب سے بڑا کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث نبی اسلام کی. آپ علیہ السلام ایک بندے کا، صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ قرض تو ہے اس پر. تو آپ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. اچھا، جنازہ نہیں پڑھا آپ نے. ایک صحابی مجلس میں سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو اس کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی کہ ایک عام ہو جائے گا کہ رسول اللہ اس کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. رسول اللہ جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. تو میں اس کے ذمہ لیتا ہوں، جتنا قرض ہے میں ادا کروں گا، آپ میرے سر پہ ڈال دیں، جنازہ پڑھائی. تو نبی اسلام نے پوچھا پھر کیا تم جو ہے وہ اس کو ذمہ داری لیتے ہو کہ تم جو ہے وہ قرض ادا کرو گے؟ جی یا رسول اللہ میں قرض ادا کروں گا. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. اور کچھ دنوں کے بعد اس صحابی سے ملاقات ہوئی. آپ نے اسے پوچھا ہاں بھائی تو نے قرض ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جی یا رسول اللہ کر دیا. کہا الآن بردت جلدہ، اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ اگر جس کا قرض نہیں ادا ہو رہا وہ جکڑا ہوا وہاں پہ، جی پکڑا گیا وہاں پہ، جی، اس پر عذاب ہو رہا ہے. اور یہ اپنے اپنے حصے لے کے اٹھا کے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں احساس کی جس کی مال، جس کی کمائی کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں، یوں سمجھ لیجیے مزے اڑانے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ کس حال میں ہوگا. اس کا قرض ادا کرنا ہے اس کی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد. اور بعض لوگ جو ہیں اس کو بڑا مذاق اڑاتے ہیں اس کا. قرض لینے والا وہ آگے، جناب آپ کے ابا نے میرے اتنے پیسے دینے تھے. اچھا جی ہمیں تو نہیں پتا. ابا کو کہو آ کے کہہ دے ہم دے دیں گے. وہ کیسے دے گا؟ وہ کیسے کہے گا؟ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اب یہ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا. تو یہ دوسرا حق ہے میت کا قرض ادا کرنا. تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے میت کے مال میں سے. یہ تیسرا رائٹ ہوتا ہے. وصیت سے مراد ایک تو عام وصیت ہوتی ہے نا، جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ میرا جو ہے وہ جنازہ فلاں بندہ پڑھائے، یا مجھے غسل فلاں دے، مجھے فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے. یہ تو عام ایک وصیت ہوتی ہے، یہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے لازمی. لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں مالی وصیت کی. مالی وصیت جو ہے وہ پوری کرنا بھی لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مال میں سے کسی رفاعی ادارے کو اتنا مال دے دیا جائے، یا کسی بیوہ کے بارے میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ اس کو، یا کوئی اس کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے کہ غریب ہوتا ہے، چلو وہ وارث نہیں بن رہا میری پراپرٹی کا، تو اس کو اتنا حصہ دے دیا. تو یہ بھی لوگ نہیں دیتے.
کیا کریں گے؟ آپس میں تقسیم کر لیں گے، اس کی وصیت پوری نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ جو وصیت کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ وصیت کو پوری کرنا فرض اور لازم ہوتا ہے، جیسے نماز فرض ہوتی، ایسے ہی وصیت کو پوری کرنا جو ہے وہ فرض اور لازم ہوتا ہے۔ تو میت کی جو ہے وہ پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے یہ 3 حق ہوتے ہیں اس کے، جو اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد میں سے مائنس کرنے ہوتے ہیں: تجہیز و تکفین، اس کا قرض، اور پھر اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ پھر جو ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ کرتے کیا ہیں؟ وراثت تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے میں سے لے کے جاؤ، اور جو اس کا میت کا جو اصل رائٹ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کسی رفاہی ادارے یا ٹرسٹ کو اپنی جائیداد منتقل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کسی بھی ادارے کے نام پہ، کسی رفاہی ادارے، کسی ٹرسٹ یا کسی یتیم خانہ یا کوئی اس طرح جو ہے فی سبیل اللہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اچھا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی پوری پراپرٹی کسی کے نام کر دی، یا آدھی پراپرٹی، کیونکہ اولاد نافرمان ہے اس کو نہیں دیتے تو کسی کو ایسے ہی دے دیا۔ اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ کہتے ہیں کہ مجھے بس اپنی موت قریب نظر آنے لگی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میں نے اپنی ایک بات رکھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن میری ایک بیٹی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، جی، تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جو ہے وہ ساری جائیداد، ساری پراپرٹی جو ہے وہ میں اللہ کے نام پہ فی سبیل اللہ وقف کر دوں، اللہ کے راہ میں دے دوں، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ کہا نہیں، اپنے وارثوں کو دو۔ اگر بیٹی ایک ہے تو وہ بھی وارث ہے، بیوی وارث ہے، اور بھی اگر بھائی ہیں اور بھی ہیں وہ بھی وارث ہیں، کیونکہ بیٹا نہیں ہے، بھائی بھی وارث ہوتے ہیں، ماں باپ بھی۔ کہا کہ تم پوری نہیں، اچھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اگر اس کو جو ہے وہ 3 حصے کر دیتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں آدھی پراپرٹی کر لیتا ہوں۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 کی اجازت دی، 1/3 کی جو ہے اجازت دی کہ اتنی جو ہے وہ تم پراپرٹی جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہو۔ تو وصیت کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری جو پراپرٹی کا 1/3 ہے، صرف اس کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 1/3 میکسیمم ہے، منیمم ایز یو وش، جتنا آپ چاہیں کریں، لیکن میکسیمم 1/3، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن 1/3 بھی وہ کرے نا جس کے پاس اتنی پراپرٹی ہو کہ وصیت پوری کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا بچتا ہو کہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے۔ اگر 6 مرلے کا مکان ہے تو اس میں 1/3 وصیت کر بیٹھا ہے تو وارثوں کو کیا ملے گا؟ ہاں، یہ ظلم ہوگا۔ اس میں دیکھ کے چلنا چاہیے، وصیت کرنا فرض نہیں ہے، آپ نہ کریں، آپ اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کے جائیں۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے ایک مسجد بنا دینا، تو پھر 1/3 کے اندر رہتے ہوئے بنائی جائے گی، باقی جو ہے وارثوں میں تقسیم ہوگی، اس سے آگے نہیں جایا جائے گا۔ جی، کیا وراثت میں لے پالک کا بھی حصہ ہے؟ کئی لوگ اپنے بھانجے بھتیجے کو لے کر پال لیتے ہیں اور وہ گھر کا ہی فرد بن جاتا ہے، کیا اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لے پالک بچہ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے، تو وہ اپنے کسی بھائی سے، کسی بہن سے یا کسی سے بھی کوئی بچہ لے کے پال لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یعنی وہ پالنے والا جو باپ ہے، سوتیلا باپ ہے، تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ بچہ بھی شروع سے ہی اس فیملی کا ایک ممبر سمجھا جاتا ہے، اسی فیملی میں رہتا ہے، وہیں پڑھتا ہے، پلتا ہے، وہیں پہ جو ہے وہ سارے معاملات اس کے۔ اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آفیشیل طور پر اس فیملی کا ایک ممبر سمجھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس کی وراثت کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آتا ہے تو اس کو بھی برابر کا حصہ دیتے ہیں، جبکہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ اس کا وارث ہی نہیں ہے، اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، اس کی نسل سے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا جس کا یہ حقیقی طور پہ بیٹا ہے، جو اس کا اصل باپ ہے، اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا، یہاں سے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور کیس یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے دوسری شادی کی ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ پیچھے سے کوئی بیٹا یا بیٹی لے کر آئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم کرتے ہوئے اس کو بھی برابر حصہ ملتا ہے، کیونکہ اس کو بھی بیٹا یا بیٹی تصور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سر، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کو اس کی وراثت میں بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس کی ماں فوت ہوتی ہے تو چونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، تو اس کی ماں کی وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، یہاں سے نہیں، کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہی نہیں۔
اب آپ دیکھیے گا کہ پھر ان کو کچھ نہ دیا جائے. ہاں ان کو پھر ایک اور آپشن ہے وصیت کا آپشن. وصیت کے آپشن میں سے ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیا جا سکتا ہے. اور وصیت جو ہے وہ وارث کو نہیں ہوتی, وہ چونکہ وارث نہیں بن رہا. تو وصیت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی رفاعی ادارے کے لیے, کسی مسجد مدرسے کے لیے, کسی ٹرسٹ کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں میرا مال کچھ جو ہے وہ تقسیم ہو, وہاں پہ ملنا چاہیے, تو آپ اس کو وصیت کر سکتے ہیں. یا کوئی یتیم پوتا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ یہ وصیت کے تھرو دے سکتے ہیں, کیونکہ یتیم پوتا جو ہے وارث نہیں بنتا. یا کوئی خاندان میں کوئی بیوہ ہے, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نواسے نواسیاں ہیں تو ان کو ان کا باپ فوت ہو گیا, تو ان کو بھی اس طرح وصیت کے پوائنٹ آف ویو سے. تو بالکل اسی طرح یہ جو لے پالک ہے, اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, تو وصیت کے تھرو دے سکتے ہیں. وراثت میں اس کا حصہ نہیں بنتا. وراثت میں حصہ بنے گا جو حقیقی طور پر اس کی اولاد ہے, حقیقی طور پر اس کے جو ہے وہ نسل سے ہیں, ان کا حصہ بنے گا, ان کا حصہ نہیں بنے گا. تو یہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جن کا حصہ بنتا ہے جی ان کو نہیں دیں گے, جن کا نہیں بنتا ان کو جو ہے برابر برابر تقسیم کر, جیسے یہ لے پالک ہے. تو بہرحال اس کے سامنے ہم نے وضاحت رکھ دی ہے کہ ان کا حصہ نہیں بنتا. جی اچھا, تو ایسا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور تمام پراپرٹی بڑے بھائی کے قبضے میں ہے, اور وہ تقسیم کرے, کب کرے, کیسے کرے, نہ کرے, تو اس پراپرٹی بھی کس کا حق زیادہ بنتا ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑی صورتحال ہے کہ ابا فوت ہوئے. اب ہوا یہ کہ بڑا بھائی تھا جو کہ ابا کے ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ کام کر رہا تھا, تو ابا کے جانے کے بعد اس کی ملکیت میں وہ آ گیا. لیکن آپ دیکھیے گا کہ وہ مال اب اس اکیلے کی ملکیت نہیں ہے. جیسے ہی باپ کی آنکھیں بند ہوئیں, وہ مال آٹومیٹکلی باقی سب کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, وہ سب کی ملکیت بن جاتا ہے, اس اکیلے کی ملکیت نہیں. اگر یہ بندہ یوز کر رہا ہے تو اٹ مینز کہ یہ باقی سب کا حصہ جو ہے وہ, یہ کہنے کو تو کہے گا میرے ابا کا تھا, یہ میرے ابا کی گاڑی ہے, ہاں یہ میرے ابا کا مکان, یہ کہنے کو ہے. لیکن حقیقت میں جیسے ہی ابا دنیا سے گئے, وہ سارے وارثوں کی ملکیت میں آٹومیٹکلی چلا گیا, سب کی ملکیت بن گیا, صرف اکیلے کی ملکیت نہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جتنا تاخیر کریں گے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال ہے کہ جب ابا دنیا میں موجود ہیں تو وراثت مانگ رہے ہوتے ہیں, حصہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کیسز ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ابا دنیا سے چلے گئے 4-5 سال ہو گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تقسیم ہی نہیں کر رہے. تو جتنا لیٹ کریں گے اتنی جو ہے مال کی ویلیو کم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گھر ہے, اب اس گھر جو ہے وراثت کے اندر ہے نا, اب اس کو تقسیم نہیں کر رہے تو اس گھر کی ویلیو کم ہو رہی, اس کا پینٹ اکھڑا ہے, اس کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ, اس طرح گاڑی ہے تو گاڑی جو ہے وہ یوز ہو رہی, گاڑی یوز ہو رہی ہے تو اس کی ویلیو کم ہو رہی. تو جتنا تاخیر کریں گے اتنا جو ہے وہ اس میں اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ بیٹا جو ہے وہ, بڑا بھائی جو ہے وہ مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے, تو اس کی اکیلے کی ملکیت نہیں ہے, وہ سب کی ملکیت ہو جاتا ہے, اور وہ سب کو جو ہے وہ تقسیم کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بہنوں کے حصے سے متعلق 2 باتیں سامنے آتی ہیں. اول تو یہ کہ بہنوں نے اپنا حصہ معاف کر دیا, اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ابا نے بہنوں کی شادی کی تھی تو اس پہ بہت سارا پیسہ لگا دیا تھا, 15-20 لاکھ روپے ایک شادی پہ لگائے تھے, تو اب یہ حصہ بھائیوں کو ملنا چاہیے. دیکھیں, یہ ساری ہیلا سازی ہے. پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ بہنوں نے معاف کر دیا, اب آج تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بہنیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں, بھائی کیوں نہیں کر سکتے. یہ کیسی بات ہے کہ بھائی تو سارا کچھ سمیٹ لیں, ہڑپ کر لیں, اور بھائیوں کے حصے میں سارا کچھ مال آ جائے, اور بہنوں کے حصے میں جو ہے وہ صرف معافی آتی ہے. کبھی کسی نے آج تک جو ہے وہ سنا ہو کہ بھائی نے کہا ہو کہ بہنا آپ رکھو, میرے پاس بہت کچھ ہے, میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, تم رکھو, میں معاف کرتا ہوں. نہیں, یہ بہنیں ہی کیوں معاف کرتی. اصل میں یہ ساری ہیلا سازی ہے. بیہائنڈ دا سین سٹوری یہ ہے کہ وہ بہنیں بیچاری بلیک میل ہوتی, ان کو پتہ ہے اگر ہم نے حصہ مانگ لیا نا, جیسے ہی منہ کھولا تو بھابھیوں نے ہمیں میکے میں داخل نہیں ہونے دینا. جی, تو ایک بھائیوں کا گھر ہے, ماں باپ دنیا سے چلے گئے, بھائیوں کا گھر ہے, وہاں جا کے 2 گھڑیاں بیٹھ جاتی ہیں, ہاں, کو اپنے دل کا حال بیان کر لیتی ہیں. تو اگر یہ ہے کہ اگر خاوند کے ساتھ کبھی ان بن ہوگی تو کوئی دروازہ ہوگا نا جس پہ جا کے بیٹھ سکوں گی. اگر اسی کو ہی ناراض کر لیا, ظاہر ہے ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے ہی بہن جا کے اپنا حصہ مانگتی ہے کہ میرا حصہ دو, تو obviously بھائی ناراض ہوں گے. تو اس لیے اس بلیک میلنگ سے ڈرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمیں حصہ چاہیے ہی نہیں, وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں, مال و دولت کی کس کو ہرس نہیں ہوتی, کس کو ضرورت نہیں ہوتی.
ہر شخص جو ہے وہ اس کو ضرورت مند ہے. اور پھر اگر معاف کرنے کا جو تعلق ہے، ہم یہاں گزارش کریں گے کہ کوئی بھائی جو ہے وہ جا کے بہن کی جو ہے وہ تلی پر رکھے، ہاتھ پہ جو ہے وہ رکھے، یہ آپ کا حصہ ہے، اس کے بعد کہے بہنا معاف کرو، پھر دیکھتے معاف کرتی ہے کہ نہیں. تو یہ سراسر ہلا سازی، یہ سراسر فراڈ ہے جو کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ یہ جو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں ابا نے ان کی شادیوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کر دیا تھا تو اب ہمیں ملنا چاہیے. تو سر گزارش یہ ہے کہ جو شادیوں پہ خرچ کیا تھا وہ وراثت نہیں تھی، وہ تو زندگی میں ابا کا فرض تھا کہ اس نے بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے، وہ وراثت نہیں تھی، وہ ابا کا فرض تھا، اس نے فرض ادا کیے. اور اگر مثال کے طور پہ آپ اس کو کہیں کہ حصہ ہی ان کو مل گیا ہوا ہے، ان کی شادیوں پہ بہت زیادہ مال خرچ ہوا ہے، تو کیا خیال ہے بھائیوں کی یا بیٹوں کی شادی پر کوئی خرچ نہیں آتا؟ ان کی شادیوں میں زیور نہیں بنتے؟ تو پھر ان کو بھی نہیں ملنا چاہیے. کسی بیٹے کو کاروبار شروع کر کے دیا ہے، کسی بیٹے کو جناب دکان ڈال کے دی ہے، کسی کو جو ہے وہ کوئی یوں سمجھ لیجیے مکان بنا کر دی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھائیوں کو بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ان کو بھی بہت کچھ مل چکا، ان کی تعلیم پہ بھی بہت خرچ ہو چکا. تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 7، اس میں اللہ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس پراپرٹی میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. آگے فرمایا وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے الگ جو ہے وہ سینٹنس یوز کیا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے اس میں سے تھوڑا حصہ ہو یا زیادہ حصہ ہو، جتنا بھی ہو حصہ ضرور دینا. دیکھیے گا کہ جو وراثت کے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے کس صورت میں بیان کیے؟ سورہ النساء میں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ النساء میں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، تو عورتوں کے حقوق میں وراثت کا حق اگر ذکر نہ کیا جائے تو عورتوں کے حقوق پورے نہیں ہوتے. تو عورتوں کے حقوق کا تتمہ اور کمپلیشن تب ہوگی کہ جب آپ وراثت کے حقوق کو بھی ایڈریس کریں گے. اور اسلام نے سب سے پہلے آ کے عورت کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ دیا، اور اسلام سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ کسی بھی گھر میں کسی کونے میں بیٹھا ہوا بندہ کوئی آپشن دے کہ بھائی فلاں بیٹی ہے، کوئی فلاں بیوہ ہے، فلاں عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، اس کو حصہ دو. کوئی آپشن بھی نہیں دیتا تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ عورت کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے. اسلام نے آ کے عورت کو وراثت میں حصہ دیا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کیا جاتا ہے. اب دیکھیے نبی اسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین. جی، جو بندہ ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، ایک بالشت زمین کتنی سی ہوتی ہے، اس پر نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور جو ساری کی ساری وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ساری وراثت ہڑپ کر لو، بعد میں حج عمرے کر لو، ثواب پاک صاف ہو جائے. بالکل پاک صاف، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر دیکھیے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے نہیں ہیں. معاشرے میں چور کو برا سمجھا جاتا ہے، جی، زانی کو برا سمجھا جاتا ہے، ڈاکو کو برا سمجھا جاتا ہے، سود خور کو برا سمجھا جاتا ہے. کئی لوگ آگے سوال کرتے ہیں جناب فلاں آدمی سود خور ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس نے میری دعوت کی ہے، تو کیا میں اس کی دعوت پہ جا سکتا ہوں، کھانے پہ جا سکتا ہوں؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ. لیکن آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا جناب فلاں بندہ اس نے اپنی بہنوں کی یا بیٹیوں کی وراثت ہڑپ کی ہوئی ہے، کیا اس کی دعوت پہ جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ یہ سوال، یعنی اس کو برا سمجھتے نہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ساری کی ساری وراثت ہڑپ کر کے بھی وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ فلاں صاحب ہی رہتا ہے. یعنی تو اس کو یوں سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کہ چور مجرم ہے، جتنا کہ سود خور مجرم ہے، جتنا کہ ڈاکو مجرم ہے، یہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. ڈاکو تو کسی اجنبی شخص کو لوٹتا ہے نا، یہ اپنوں کو لوٹ رہا ہے، اپنی سگی بہنوں کو لوٹ رہا ہے، سگی بیٹیوں کو لوٹ رہا ہے. تو یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جی.